السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما، آمین یا رب العالمین۔ ہر قسم کی تعریف اور شکر اللہ رب العزت کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو ہم سب کا خالق، مالک، مربی اور منتظم ہے، جو ساری کائنات کو وجود بخشنے والا، ہر مخلوق کی حفاظت کرنے والا اور ہر مخلوق کی ضرورتوں کا پورا کرنے والا ہے۔ ہر قسم کی تعریف اور شکر صرف اسی واحد ذات کے لیے لائق اور زیبا ہے۔ درود و سلام ہو انبیاء اکرام پر، جنہیں انس اور جن کی رشد و ہدایت کے لیے مبعوث فرمایا گیا، خصوصاً نبی مکرم رحمت للعالمین امام الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ معزز سامعین اکرام، آج انشاءاللہ تعالی سورہ قاریہ کی مختصر سی تفسیر ہم پڑھیں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ان صورتوں میں جو عبرتیں اور نصیحتیں، جو احکام و مسائل ہیں، اللہ رب العزت اس پہ ہمیں غور و فکر کرنے اور اس سے نصیحت حاصل کرنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اے اللہ ہم تیری پناہ میں آتے ہیں شیطان سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ والقاریہ، کھڑکھڑا دینے والی، یہ قیامت کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ جیسے الحاقہ سورہ حاقہ کی آیت نمبر 1، تامہ سورہ نازیات کی آیت نمبر 34، ساخت سورہ عبسہ کی آیت نمبر 33 اور غاشیہ سورہ غاشیہ کی آیت نمبر 1 وغیرہ قیامت کے مختلف نام ہیں۔ القاریہ، کھڑکھڑا دینے والی۔ ملقاریہ، کیا ہے وہ کھڑکھڑا دینے والی؟ وما ادراک ملقاریہ، اور آپ کو کیا معلوم کہ وہ کھڑکھڑا دینے والی کیا ہے؟ یہ قیامت کا ہولناک منظر بیان کیا جا رہا ہے کہ جب وہ قیامت قائم ہوگی اور اس کی سختی کا یہ عالم ہوگا۔ جیسے سورہ عبسہ میں اللہ رب العزت نے فرمایا، سورہ عبسہ آیت نمبر 33 سے 37 میں، پس جب کانوں کو بہرا کر دینے والی قیامت آ جائے گی، جیسے یہاں فرمایا کہ کھڑکھڑا دینے والی، ایک زور کی آواز ہونے والی۔ اور کیا ہے وہ کھڑکھڑا دینے والی؟ اور آپ کو کیا معلوم کہ وہ کھڑکھڑا دینے والی کیا ہے؟ تو یہاں فرمایا پس جب وہ کانوں کو بہرا کر دینے والی قیامت آ جائے گی، جس دن آدمی اپنے بھائی سے بھاگے گا اور اپنی ماں اور اپنے باپ سے بھاگے گا اور اپنی بیوی اور اپنے بیٹے سے بھاگے گا۔ اس دن ان میں سے ہر شخص کی ایک ایسی حالت ہوگی جو اسے دوسرے سے بے پرواہ کر دے گی۔ ایسا سخت دن قیامت جو ہم سب کے لیے آنے والا ہے۔ ایک تو ہماری وہ قیامت جس دن ہماری موت ہوگی، اور ایک یہ وہ قیامت جس دن ہم اپنی قبروں سے اٹھائے جائیں گے، اور یہ ہو کر کے رہنا ہے۔ ایک دن یہ آ کر کے رہنا ہے، موت کی بھی وقت آ کر کے رہنا ہے، اور یہ قیامت کی بھی ہولناکی کہ اس کی سختی ہمیں ایک دوسرے سے بے پرواہ کر دے گی۔ آج جس اولاد کے لیے، دوستوں کے لیے، بھائی کے لیے، رشتہ داروں کے لیے ہم اللہ رب العزت کی نافرمانیاں کرتے ہیں، ان سب سے بے نیاز ہو جائیں گے، اس سب سے لاپرواہ ہو جائیں گے۔ ماں اپنے بچے کو بھول جائے گی۔ پچھلی کلاس میں ہم نے پڑھا کہ ہم دولت کے ڈھیر کو بھول جائیں گے، اور وہ ایسا سخت دن ہوگا کہ لوگ اپنے رب کے سامنے حاضر کیے جانا ہے۔ قیامت میں 1 میل پر سورج ہوگا، اور جہنم غیظ و غضب کے وہاں پر لائی جائے گی، اور اس کے غیظ و غضب کا یہ عالم ہوگا کہ مارے جوش کے جہنم پھٹ پڑے گی۔ اور اس کو کنٹرول کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 70,000 لگامیں ہوں گی، اور ایک ایک لگام کو 70,000 فرشتے پکڑے ہوئے ہوں گے۔ تو اس قیامت کا یہاں پر ذکر ہو رہا ہے۔ القاریہ، کھڑکھڑا دینے والی۔ ملقاریہ، کیا ہے وہ کھڑکھڑا دینے والی؟ وما ادراک ملقاریہ، اور آپ کو کیا معلوم کہ وہ کھڑکھڑا دینے والی کیا ہے؟ جس دن لوگ ایسے ہو جائیں گے جیسے بکھرے ہوئے پرندے ہوں۔ جیسے بکھرے ہوئے پرندے ہوتے ہیں، لوگ ایسے ہو جائیں گے اور اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر کیے جائیں گے۔ سورہ ابراہیم آیت نمبر 43 میں اللہ فرماتا ہے، سورہ ابراہیم آیت نمبر 43 اس حال میں کہ تیز دوڑنے والے
اپنے سروں کو اوپر اٹھانے والے ہوں گے، مطلب قبروں سے نکل کر کے تیز دوڑیں گے، اور دوڑنے کی کیفیت اپنے سر کو اٹھائے ہوئے ہوں گے، اور ان کی نگاہیں ان کے طرف نہ لوٹے گی، اور ان کے دل خالی ہوں گے۔ مطلب ایسے گھبراہٹ کا عالم کہ آنکھیں نیلی ہو گئی ہیں، جو دوسری جگہ اللہ نے فرمایا جیسے کہ وہ نشے میں ہو، اور نگاہیں اوپر ہوگی اور وہ تیز دوڑ رہے ہوں گے، جیسے فرمایا اس حال میں کہ تیز دوڑنے والے اپنے سروں کو اوپر اٹھانے والے سروں کو اوپر اٹھائیں گے، اور ان کی نگاہیں ان کے طرف نہ لوٹے گی، اور ان کے دل خالی ہوں گے۔ ایسا سخت دن ہم سب کی زندگی میں آنے والا ہے، اس دن کی تیاری ہے۔ آج ہمارا یہاں پہ بیٹھنا، قرآن کو سیکھنا، سمجھنا، غور و فکر کرنا، یہ اس موت کے دن کی تیاری ہے، اور اس قیامت کے دن کی تیاری ہے جس کا آنا حقیقی ہے۔ خالق کائنات نے اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قسمیں کھا کر کے ہمیں اس چیز کا یقین دلا دیا کہ وہ دن تمہارے اوپر آنے والا ہے۔ جس رب نے تمہیں حقیر قطرے سے پیدا کیا ہے، وہ رب تمہیں دوبارہ پیدا کرنے پہ قادر ہے، اور تمہارے حساب و کتاب کے لیے اس دن کو وہ ضرور قائم کر کے رہے گا۔ اور وہ دن ایسا ہوگا کہ تم اپنے رب کے سامنے اس طریقے سے حاضر کیے جاؤ گے۔ ایک حدیث میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن متکبر لوگ آدمیوں کی صورت میں چیٹیوں کے مانند اکٹھے کیے جائیں گے۔ متکبر آج جو سینہ نکال کر کے اور تکبر کرتے ہوئے چلتا ہے، دولت کا غرور ہے، اس کو منصب کا غرور ہے، اس کو اپنے مقام اور مرتبے کا غرور ہے، اور جو لوگوں کے اوپر ظلم کرتا ہے، لوگوں کو حقیر سمجھتا ہے، لوگوں کو اپنے منصب کی وجہ سے انہیں ذلیل کرتا ہے، اس شخص کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن متکبر لوگ آدمیوں کی صورت میں چیٹیوں کے مانند اکٹھے کیے جائیں گے۔ چیٹی جیسی ہوتی نا حقیر، ایسے اکٹھا کیے جائیں گے چھوٹی چھوٹی شکل میں، ہر طرف سے انہیں ذلت انہیں گھیر رہی ہوگی۔ آج وہ اصل ذلت میں آئیں گے۔ یہ دنیا کی چھوٹی سی زندگی، اور اس میں اللہ رب العزت نے جو نعمت دی ہے اس پہ تکبر کرتے ہیں، غرور کرتے ہیں۔ جو اصل دن ہے، جو 50,000 سال کا دن ہے، اس بارگاہ میں اس طرح حاضر ہوں گے کہ چیٹیوں کی طرح ان کی حالت ہوگی، اور ہر طرف سے ذلت ان کو چھا رہی ہوگی، اور وہ جہنم کے ٹکڑے کی طرف ہانکے جائیں گے۔ جہنم کا ایک ٹکڑا ہے، اس کے طرف وہ ہانکے جائیں گے، آگوں کی آگ ان پر مسلط کی جائے گی، انہیں جہنمیوں کا انہیں پیپ اور خون پینے کے لیے دیا جائے گا۔ یہ ہے متکبروں کا انجام اس حشر کے میدان میں۔ تو اللہ نے فرمایا، جس دن لوگ ایسے ہو جائیں گے جیسے وہ بکھرے ہوئے پرندے ہوں، اور پہاڑ دنے ہوئے رنگین اون جیسے ہو جائیں گے۔ جب پہاڑ زمین سے ٹکرائیں گے، اور تارے بے نور ہوں گے، اور سورج اور چاند ملا دیے جائیں گے، اور آسمان کو لپیٹ دیا جائے گا، تو زمین کی کیفیت اور پہاڑ کی کیفیت کا یہاں پہ ذکر کیا، اور جبال پہاڑ ایسے ہو جائیں گے جیسے رنگین اون ہو، کیونکہ یہ پہاڑ الگ الگ کلر کے ہوتے ہیں، تو یہ الگ الگ کلر کی وجہ سے یہ الگ کلر کے نظر آئیں گے۔ رنگین اون جس طریقے سے اڑتا ہے، اس طریقے سے یہ نظر آئیں گے۔ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، پھر جس شخص کی پڑھے بھاری ہوں گے، یعنی اس دن نام اعمال تولا جائے گا، اس دن ہمارا عمل کا حساب کتاب لیا جائے گا، تو نام اعمال کو جو تولا جائے گا، تو اللہ نے فرمایا کہ پھر جس شخص کے پڑھے بھاری ہوں گے تو وہ اپنی پسند کی زندگی میں ہوں گے، یعنی پھر وہ جنت میں داخل کیے جائیں۔ جس کے پڑھے بھاری ہوں گے، اللہ رب العزت ان کے اوپر رحم فرمائے گا، اور انہیں جہنم کی آگ سے بچائے گا، اور جنت میں اپنے فضل سے داخل فرمائے گا۔ آیت نمبر 8، اور جس شخص کے پڑھے ہلکے ہوں گے، مطلب جس کا نام اعمال، اس کو جو زندگی دی گئی ہے، اس کے نام اعمال جس کے ہلکے ہو گئے، تو اس کا ٹھکانہ ہاویہ ہوگا، یعنی اس کا ٹھکانہ آگ کا ایک گڑھا ہوگا، ہاویہ ہوگا۔ وما ادراک ما ہاویہ، اور آپ کو کیا معلوم کہ ہاویہ کیا ہے؟ نار حامیہ، سخت دہکتی ہوئی آگ ہے۔ صحابہ کرام کو اس آگ کا ایسا یقین کہ جب اس آگ کے بارے میں سنتے تو ان کی حالت یہ ہوتی کہ چراغ کے سامنے اپنے ہاتھ کو لے جاتے، اور اس کے چٹکے سے، اس کی گرمی سے، اس کی شدت سے بلک بلک کر کے روتے۔ جو 69 بار دھو کر کے یہاں پہ لائی گئی ہو، یا 69 درجے کم ہو، اس آگ کا سب سے ہلکا حصہ ہم برداشت نہیں کر پا رہے۔ جو چراغ کی لپٹ ہوتی ہے، وہ اس آگ کی، جو دنیا میں آگ ہے، اس کی بھی سب سے ہلکی آگ ہوتی ہے۔ دنیا کی تیز آگ آپ نے دیکھا ہوگا نیلے کلر کی ہوتی ہے، جو گیس وغیرہ میں سے نکلتی ہے، جو کرنٹ میں سے نکلتی ہے، تو یہ ہلکی آگ کو برداشت نہیں کر پا رہے، تو وہ آخرت کی آگ کو کیسے برداشت کرے؟ اس آگ کے تعلق سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس حدیث کو امام بخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا ہے، کہ آگ نے اپنے پروردگار سے شکایت کی، تو اور کہنے لگی، میرے پروردگار، میرے بعض حصے نے بعض کو کھا لیا ہے،
تو اللہ تعالیٰ نے اسے 2 سانسیں لینے کا حکم دیا. مطلب وہ آگ ایسی ہے کہ بعض آگ کو کھا جاتی ہے. اور دوسری جگہ فرمایا کہ یہ آگ کی تپش بڑھاتے جائے گا اللہ رب العزت. کیونکہ ایسا ہوتا ہے نا کہ ہم ایک حالت میں ہوتے ہیں تو اس حالت میں رہنے کا ہمیں عادت پڑ جاتی ہے. تو اللہ رب العزت جہنم کی آگ کو اور بھڑکاتا چلا جائے گا. اور جہنم بعض جگہ ایسی سخت ہے کہ بعض دوسری جگہ کو وہ ختم کر دیتی ہے. یعنی آگ کو نکل جاتی ہے، کھا جاتی ہے. تو جہنم نے اپنے رب سے عرض کیا کہ اللہ میرا بعض حصے کو کھا جاتا ہے. تو اللہ رب العزت نے اسے 2 سانسیں لینے کا اجازت دی. ایک سانس موسم سردی میں اور دوسری سانس موسم گرمی میں. جو سردی تم محسوس کرتے ہو، جو ہم سردی محسوس کرتے ہیں، یہ اس جہنم کی سردی ہے. مطلب جہنم میں سردی کا بھی عذاب ہے اور گرمی کا بھی عذاب ہے. تو یہ سردی جب سانس لیتی ہے تب ہمیں یہاں پر ٹھنڈ محسوس ہو، اور جو سخت گرمی تم محسوس کرتے ہو گرمی کے موسم میں، یہ اس کی گرمی کی ایک سانس ہے. امام بخاری نے اس سے روایت کیا. بخاری شریف حدیث نمبر 3260 اور مسلم شریف حدیث نمبر 617. یہ ایسی سخت آگ کے تعلق سے یہاں پہ فرمایا وما ادراک ما ہیا، اور آپ کو کیا معلوم کہ حاویہ کیا ہے. نار حامیہ، وہ سخت دہتی ہوئی آگ ہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو اس سخت آگ سے محفوظ کر لے. اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار. سورہ تکاثر. بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے. سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ اگر ابن آدم کے پاس سونے کا ایک وادی ہو تو وہ اس بات کو پسند کرے گا کہ اس کے پاس ایسی 2 وادیاں اور ہوں. کیا فرمایا؟ ابن آدم یعنی ہمارے پاس، آدم ذات کے پاس، اور قیامت تک آنے والے انسان کو رسول اللہ نے خطاب کیا کہ ابن آدم کا یہ حال ہے، اس کی لالچ کا یہ حال ہے. اگر اس کو سونے کا ایک پہاڑ دے دیا جائے تو وہ اس بات کا متمنی ہوگا، اس بات کی اسے لالچ ہوگی کہ اس کے پاس 2 پہاڑ اور آ جائے اور اس کی جدوجہد میں وہ لگ جائے گا. اور سنو انسان کا منہ. اب سنو کس کو فرمایا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آدم ذات کو خطاب کیا اور قیامت تک آنے والوں کو. اور سنو انسان کا منہ قبر کی مٹی کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں بھر سکتی. یعنی اس کی لالچ ختم نہیں ہو سکتی. اس کی لالچ کون ختم کرے گا؟ اس کی لالچ قبر کی مٹی ختم کرے گی. یہاں پہ منہ کا ذکر ہے اور دوسری جگہ پیٹ کا ذکر ہے کہ اس کا پیٹ قبر کی مٹی ہی بھرے گی. اور اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول کرتا ہے جو توبہ کرے. سبحان اللہ. اس لالچ کے ساتھ اور دنیا کی طمع کے ساتھ اس پیاری بات کو رسول اللہ نے بیان فرمایا کہ اگر جو توبہ کرے تو اللہ رب العزت اس کی توبہ کو قبول کرتا ہے. یعنی اسے لالچ آخرت کی کرنا چاہیے، اپنے رب کی محبت کی کرنا چاہیے، دین کی محبت کی کرنا چاہیے، اللہ کے کلام سے محبت کرنا چاہیے. لیکن وہ دنیا کی دولت اور دنیا کے پیچھے بھاگتا ہے. لیکن جو توبہ کر لے تو اللہ رب العزت اس کی توبہ کو قبول فرماتا ہے. سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے بیان کرتے ہیں کہ ہم ان الفاظ کو قرآن کا حصہ ہی سمجھتے تھے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے یہ سورت الہاکم التکاثر نازل فرما دیا. بخاری شریف حدیث نمبر 6439 اور بخاری شریف میں دوسری جگہ 6440. اور بخاری شریف میں جو پیٹ کے الفاظ ہیں کہ اس کی لالچ، اگر اس کو 1 سونے کا پہاڑ دے دیا جائے تو 2 سونے کے پہاڑ کے پیچھے یہ لگ جائے گا، یعنی اور حاصل کرنے کی حرص میں یہ لگ جائے گا. اس کا پیٹ تو قبر کی مٹی ہی بھرے گی. یہ پیٹ کا جو ذکر ہے وہ بخاری شریف حدیث نمبر 6436 اور مسلم شریف حدیث نمبر 1048. صحابی نے کیا فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بار بار بیان فرمایا کہ ابن آدم کا یہ حال ہے، یہاں تک کہ ہم یہ سمجھنے لگے یہ قرآن کا ہی حصہ ہے. لیکن اللہ رب العزت نے پھر یہ آیت نازل فرمائی بسم اللہ الرحمن الرحیم الہاکم التکاثر. تمہیں ایک دوسرے سے زیادہ حاصل کرنے کی حرص نے غافل کر دیا. آج ہم اپنا محاسبہ کریں کہ کیا واقعی یہ حال نہیں ہے کہ ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کے کمپٹیشن میں، آگے بڑھنے کی حرص میں ہم کس طرح غافل ہیں اللہ رب العزت، اللہ کی محبت سے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا لوگوں تمہیں کثرت اور زیادہ کی چاہت نے اللہ اور اس کی محبت سے غافل کر دیا، آخرت سے غافل کر کے رکھا. تکاثر میں ہر وہ چیز شامل ہوگی جس میں خشیت خواہش اور فخر کے لیے ہوتی ہے، چاہے وہ مال ہو یا اولاد ہو یا نوکر چاکر ہو. تو جس کی بھی حرص، یعنی مال کی اصل تو مال کی حرص ہوتی ہے اور مال کے ذریعے سے پھر ہر چیز کو انسان حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے.
تو یہ جو ہرس ہے، یہ ہرس کا یہ عالم ہے کہ اس ہرس نے تمہیں غافل کر کے رکھا ہے. بس صبح سے شام اور بچپن سے جوانی اور جوانی سے بڑھاپا اور بڑھاپے سے یہاں تک پہنچ گئے تم کہ آگے اللہ رب العزت نے فرمایا یہاں تک کہ تم نے قبرستان جا پہنچے. پہلی آیت سے اس دوسری آیت کا کیا تعلق؟ پہلی آیت میں انسان کی جد و جہد، کوشش، فکر اللہ رب العزت نے بتائی کہ تمہارا یہ حال ہے کہ ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی ہرس نے تمہیں غافل کر کے رکھا ہے اور تم بھول گئے کہ یہاں تک کہ تم قبرستان پہنچ گئے، یعنی تمہیں موت آ گئی اور قبر کے گڑھے میں تم ڈال دیے گئے. تو پچھلی آیت سے اس آیت کا تعلق کیا ہے؟ موت اور قبر دنیا کے ہرس کو توڑتی ہے، دنیا کی لالچ کو توڑتی ہے. موت کو یاد کرنا اور قبر کو جا کر کے دیکھنا، یہ ہمیں ہماری حقیقی زندگی کے بارے میں بتاتا ہے یا ہماری حقیقت کے بارے میں بتاتا ہے. سیدنا بریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے تمہیں قبر پر جانے سے منع کیا تھا، اب مجھے اپنی والدہ محترمہ کی قبر پر جانے کی اجازت مل گئی ہے، لہٰذا تم بھی قبروں کی زیارت کرو. کیوں قبروں کی زیارت کرو؟ کیونکہ یہ آخرت یاد دلاتی ہے. اس لیے کہ یہ آخرت یاد دلاتی ہے. یہ دنیا کی لالچ میں اور ایک دوسرے سے آگے بڑھ جانے میں جو ہم غافل ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم موت کو یاد کریں اور قبرستان کو یاد کریں، اپنی آخری ٹھکانے کو یاد کریں جو اللہ رب العزت نے یہاں آیت نمبر 2 کے اندر فرمایا کلا، ہرگز نہیں، کلا سوف تعلمون، ہرگز نہیں تم جلد جان لو گے، ثم کلا سوف تعلمون، پھر ہرگز نہیں تم جلد جان لو گے. یہ بار بار تکرار کون کر رہا ہے؟ خالق کائنات. کیا اس کا کلام جھوٹا ہو سکتا؟ کیا اس کی بات جھوٹی ہو سکتی؟ ثم کلا سوف تعلمون، پھر ہرگز نہیں تم جلد جان لو گے. کلا لو تعلمون علم الیقین، ہرگز نہیں، کاش تم جان لیتے یقین کا جاننا، کاش تم جان لیتے یقین کا جاننا. یعنی آج ہماری جو پوزیشن ہے، کاش کہ ہمیں اس بات کا یقین آ جائے کہ مرنا ہے اور اس کے بعد اپنے رب کے سامنے حاضر ہونا ہے. سورہ نازیات آیت نمبر 35 سے اللہ رب العزت نے فرمایا، 35 سے 39، جس دن انسان یاد کرے گا جو اس نے کوشش کی، اور جہنم ہر اس شخص کے لیے ظاہر کر دی جائے گی جو وہ دیکھے گا. پس لیکن جو حد سے بڑھ گیا اور اس نے دنیا کی زندگی کو ترجیح دی، حد سے بڑھ گیا اور دنیا کی زندگی کو ترجیح دی. کیا ہوتا ہے یہ دنیا کی زندگی کو ترجیح دی؟ روزانہ ہمارے سامنے یہ کنڈیشن آتی ہے کہ ایک طرف اللہ کا حکم ہے اور دوسرے طرف ہماری نفسانی خواہش ہے، یا ہمارے ماں باپ کے رسم و رواج ہے، یا ہمارے معاشرہ ہے، یا ہمارا دوست ہے، ہماری دنیا ہے، اور ایک طرف رب ہے. تو اللہ نے فرمایا کہ جس نے دنیا کو ترجیح دی اور آخرت کو بھول گیا. آیت کو پھر سے دیکھیں، جس دن انسان یاد کرے گا جو اس نے کوشش کی، مطلب جو ہم نے دنیا میں کوشش کی اس دن ہمیں یاد کرنا ہو، اور جہنم ہر اس شخص کے لیے ظاہر کر دی جائے گی جو وہ دیکھے گا. بس لیکن جو حد سے بڑھ گیا اور اس نے دنیا کی زندگی کو ترجیح دی تو بے شک جہنم ہی اس کا ٹھکانہ. صاف بات، یہ خبر ہے اصل میں اللہ کی طرف سے، جو چاہے یقین کرے، جو چاہے انکار کرے. یہ خبردار کر دیا گیا ہے انبیاء علیہ السلام کے ذریعے سے اور اللہ رب العزت کی وحی کے ذریعے سے کہ ایسا تمہارے ساتھ ہونا ہے. کل حشر کے میدان میں ہم انکار نہیں کر سکتے. یہ تو نصیحت ہے، جو چاہے اس کو قبول کرے. تو 3 قسم کے لوگ ہوتے ہیں. ایک وہ ہوتے ہیں جو اس نصیحت کو قبول کر لیتے ہیں، یقین کر لیتے ہیں، ایمان لے آتے ہیں. اور ایک وہ ہوتے ہیں جو انکار کر دیتے ہیں اور دنیا کو ہی ترجیح دیتے ہیں. ہر دن، ہر معاملے میں وہ دنیا کو ترجیح دیتے ہیں اور دنیا حاصل کرنے میں وہ لگے رہتے ہیں. اور ایک وہ ہوتا ہے جو آخرت کو ترجیح دیتا ہے، یعنی وہ یقین کرتا ہے. اور ایک وہ شخص ہوتا ہے جو شک میں پڑتا ہے اور منافقت اختیار کرتا ہے. اندر سے کچھ اور ہوتا ہے اور باہر سے کچھ اور ہوتا ہے. اللہ رب العزت ہمیں یقین کرنے والوں میں شامل فرما دے تاکہ ہم جہنم سے بچ سکیں. تو بے شک جہنم ہی اس کا ٹھکانہ ہے، کیونکہ اس نے دنیا کو ترجیح دی. ایک طرف اللہ کا حکم تھا اور ایک طرف شیطان تھا. اس نے ہر بار شیطان کی مانا جو بغیر دلیل کے بلا رہا تھا. کل حشر کے میدان میں یہ شیطان کے قریب جائے گا اور کہے گا کہ تو نے مجھے یہ کام کرنے کا کہا تھا، اس لیے میں نے کیا تھا. تو شیطان بھی دھتکار کر کے بھگا دے گا اور کہے گا کہ میں نے تو تجھے بغیر دلیل کے بلایا تھا، نبیوں نے تو تجھے دلیل کے ساتھ بلایا تھا، تو نے ان کی بات نہیں مانی. آج ہم پر ملامت مت کر، تو نے خود دلیل کو ٹھکرایا تھا اور ہماری بات کو مانا تھا. تو وہ بھی جو شیطان آج دوست بنا ہوا ہے وہ بھی دھتکار کر کے بھگا دے گا. اور حشر کے میدان میں ویسے بھی کس کی چلنی؟ کون ہے جو اس کی اجازت کے بغیر سفارش کر سکے؟ آیت الکرسی میں اللہ رب العزت نے بیان فرمایا. تو فرمایا ہرگز نہیں تم جلد جان لو گے، پھر ہرگز نہیں تم جلد جان لو گے، ہرگز نہیں کاش تم جان لیتے یقین کا جاننا. اللہ ہمیں یقین کی توفیق عطا فرمائے، یقین عطا فرمائے کہ ہمیں ایمان ہو کہ واقعی ہمیں مرنا ہے اور اللہ رب العزت کے سامنے حاضر ہو. جس دل کو یہ یقین ہو جائے
کہ اسے مر کر کے اپنے رب کے سامنے حاضر ہونا ہے، آخرت کا یقین ہو جائے، اس کی زندگی کا انداز ہماری طرح نہیں ہوگا۔ اس کی زندگی کا انداز اس کو دیکھ کر کے لوگ گواہی دے دیں گے کہ واقعی یہ آخرت پر یقین رکھنے والا، اس کا بولنا، اس کا لین دین، اس کی رشتہ داری، اس کا چلنا، اس کا ہر چیز یہ گواہی دے گا کہ یہ واقعی آخرت کے دن پر یقین رکھنے والا، ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی کو یقین رکھنے والا۔ آیت نمبر 6، لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ، یقیناً تم ضرور جہنم کو دیکھو گے، یقیناً تم ضرور جہنم کو دیکھو۔ یہ اللہ رب العزت کا وعدہ ہے، یہ اللہ رب العزت یقین دلا رہا ہے، یقیناً تم ضرور جہنم کو دیکھنے والے ہو، پھر یقیناً تم ضرور اسے یقین کی آنکھوں سے دیکھو، اس دن تم ضرور اسے یقین کی آنکھوں سے دیکھو۔ سورہ کہف آیت نمبر 53 میں اللہ فرمایا، اور مجرم لوگ آگ کو دیکھیں گے تو یقیناً کر لیں گے کہ بے شک وہ اس میں گرنے والے ہیں اور اس پر پھرنے کی کوئی جگہ نہ پائیں۔ اس دن انہیں یقین ہوگا، لیکن اس دن کا یقین، اس دن کا ایمان لانا کوئی فائدہ مند نہیں ہوگا۔ جب موت کا فرشتہ آئے گا یا قبر میں سوال ہوگا یا حشر میں اٹھائے جائیں گے، اس دن تو یقین آ جائے گا آخرت کا، لیکن اس دن آخرت کا یقین آنا کوئی فائدہ مند نہیں ہوگا۔ آج یقین کر لیں ہم کہ ہاں یہ اللہ کا کلام ہے اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اور اس پر یقین کر لیں، اس یقین کے ساتھ جیے، یہ فائدہ مند ہوگا۔ اللہ ہم سب کو یقین عطا فرمائے۔ آخر آیت، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر یقیناً تم اس دن نعمتوں کے بارے میں ضرور پوچھے جاؤ، تم اس دن نعمتوں کے بارے میں ضرور پوچھے جاؤ۔ آج کس قدر نعمت سے ہمیں اللہ رب العزت نے نوازا ہے، اور ان نعمتوں کے بارے میں ہم سے پوچھا جائے، اور کون سی نعمتیں؟ ہر وہ نعمت جو ہمیں اللہ رب العزت نے عطا کی ہے، کہ اس نعمت کا ہم نے حق ادا کیا یا نہیں کیا۔ چند حدیثیں، ایک حدیث یہ دیکھیں جو امام بخاری نے روایت کی ہے، سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دو نعمتیں ایسی ہیں کہ اکثر لوگ ان کی قدر نہیں کرتے، اور وہ دو نعمتیں کیا ہیں؟ یعنی صحت اور فراخی۔ صحت، اس کی قدر نہ کرنا کیا ہوا کہ صحت ہے یعنی تندرستی ہے، اور تندرستی کے وقت جو احکام و مسائل ہمارے اوپر ہیں، جو ہمارے اوپر فرائض ہیں، اس کو ہم ادا نہ کریں، اور خالی وقت، فرصت کا وقت، اس وقت کا ہم استعمال نہ کریں، اس وقت کو ہم ضائع کریں۔ تو سب سے پہلے دیکھیں آپ کی اس نعمت کو اکثر لوگ گوا دیتے ہیں، یعنی دنیا کے لیے اس کو لگا دیتے ہیں۔ ہماری پوری طاقت، پوری صلاحیت کس کو کمانے میں لگی ہے؟ دنیا۔ یہاں پہ ایک بات غور کریں، اور میں بھی محاسبہ کروں، آپ بھی محاسبہ کریں، کہ ہم لوگ خوب کہتے ہیں چیخ چیخ کر کے کہ مرنے کے بعد کی زندگی ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے، 50,000 سال کا حساب و کتاب ہوگا، قبر میں ہم زندہ رہیں گے، وہاں پر ہمیں عذاب ہوگا یا آرام ہوگا جس کا جیسے عمل ہے، اور 50,000 سال کی وہ زندگی ہے جس میں صرف حساب دینا اور اس کے بعد ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی۔ لیکن ہمارے صبح سے شام تک کو کوئی اگر واچ کرے، دیکھیں جیسے ہم یہ بات کسی غیر ایمان والے کو بتائیں اور وہ ہماری زندگی کے اوپر نظر رکھے، واچ کرے، تو وہ کیا کہے گا کہ تم کہتے کچھ ہو اور اندر سے تمہارے دل میں کچھ ہو۔ اگر تمہیں یہ بات حقیقی لگتی اور یقین ہوتا تو یہ 50,000 سال کے سامنے یہ جو زندگی ہے یہ تو چند منٹوں کی ہے، اور تم نے صبح سے شام کی اسی زندگی کو حاصل کرنے، آخرت کے لیے کیا کیا تم نے؟ تم جھوٹ کہتے ہو، تمہارا قول کچھ ہو اور عمل کچھ ہو۔ میں بھی اپنی زندگی میں جھانک کر کے دیکھوں، آپ بھی دیکھیں کہ ہم کیا کیا رہے ہیں اور ہماری زندگی کس چیز کی گواہی دے رہی ہے، کہ ہم نے سب کچھ دنیا کو سمجھا ہوا ہے، صبح سے شام، جوانی سے بڑھاپا، اسی دنیا کو حاصل کرنے میں لگا ہوا ہے۔ تو یہاں پہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو نعمتیں ایسی ہیں کہ اکثر لوگ ان کی قدر نہیں کرتے، اور وہ ہے تندرستی، صحت اور وقت۔ وقت کی کیا قدر کر رہے ہیں ہم؟ وقت کہاں گزرتا ہے ہمارا؟ کتنا وقت واٹس ایپ میں، فیس بک میں، اور لائنی باتوں میں، لائنی بات وہ جس سے نہ دنیا کا فائدہ نہ آخرت کا فائدہ۔ اور بعض لوگ تو سوچ کر کے وقت گزارتے ہیں، اور بعض لوگ تو کچھ ایسے کام کرتے ہیں اور کہتے ہیں ہم ٹائم پاس کر رہے ہیں۔ اس دنیا میں ٹائم پاس کرنے کے لیے، اور مومن کی زبان سے ایسی بات نکلے، اللہ رحم فرمائے ہم سب کے حالات پر۔ یہ بخاری نے روایت کیا، بخاری شریف حدیث نمبر 6412 آیت کو پھر سے دیکھیں اور آیت کے اوپر نظر رکھیں کہ اس آیت کی تفسیر میں یہ حدیثیں لائی جا رہی ہیں۔ پھر یقیناً تم سے اس دن نعمتوں کے بارے میں ضرور پوچھا جائے گا۔ تو جو نعمتیں اللہ رب العزت نے ہمیں عطا کی ہے اس کے بارے میں ضرور پوچھا جائے گا۔ تو نعمتوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے بہت غافل ہو تم لوگ، اپنی تندرستی سے اور وقت سے۔ دوسری حدیث سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت والے دن بندے سے جس چیز کے بارے میں سب سے پہلے سوال ہوگا وہ اللہ کی عطا کی ہوئی نعمتوں کا ہوگا۔ مطلب سب سے پہلے جس چیز کا سوال ہوگا وہ اللہ نے جو نعمتیں عطا کی ہے اس کا سوال ہوگا۔ بندے سے پوچھا جائے گا کہ کیا ہم نے تجھے صحت مند و تندرست جسم نہیں دیا تھا؟ اللہ پوچھے گا۔
کہ کیا ہم نے تجھے تندرست اور صحت مند جسم نہیں دیا؟ واقعی ہم دیکھیں، ہم جو چاہتے ہیں وہ دیکھتے ہیں، جو چاہتے ہیں بولتے ہیں، جو چاہتے ہیں پکڑتے ہیں، جہاں چاہتے ہیں وہاں جاتے ہیں۔ کیسا صحت مند جسم اللہ رب العزت نے ہمیں دیا۔ تو اس کا سوال ہوگا، اور کیا ہم نے تجھے ٹھنڈے پانی سے سیراب نہیں کیا تھا؟ یہ پانی کتنی بڑی نعمت ہے، لیکن کب ایسا ہوتا ہے کہ ہم اس نعمت کو پا کر کے اللہ کو راضی کریں اور اللہ کا شکر ادا کریں۔ یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے، ترمذی حدیث نمبر 3358۔ ایک اور حدیث سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، جب یہ آیت نازل ہوئی پھر یقیناً تم سے اس دن نعمتوں کے بارے میں ضرور پوچھا جائے گا، تو صحابہ اکرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم سے کس نعمت کے بارے میں سوال کیا جائے گا؟ ہماری خوراک تو بس 2 کالی چیز ہے، مطلب ہم سے کیا سوال کیا جائے گا نعمت کا؟ ہمارے پاس کیا ہے؟ 2 کالی چیزیں، یعنی کھجور اور پانی پہ ہم گزر کرتے ہیں، اور دشمن سر پر ہے ہمارے، اور تلواریں ہمارے کندھوں سے نہیں اترتی۔ مطلب ہم اس حال میں جی رہے ہیں کہ چاروں طرف سے دشمن ہمارے اوپر گھیرے ہوئے ہیں، اور صرف پانی اور کھجور کھا کر کے ہم جی رہے ہیں، تلوار ہمارے کندھوں پر ٹنگی ہوئی ہے، موت ہمارے سر پر منڈا رہی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تاہم یہ ضرور ہوگا، اس کے باوجود بھی یہ ہوگا۔ تو جو نعمت اللہ رب العزت نے دی ہے، اس کی قیمت کیا ہے؟ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اس کی قیمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، الحمدللہ کہہ دینا۔ کیا مطلب ہوا اس کا؟ اس کا مطلب یہ کہ جو نعمت اللہ رب العزت نے دی ہے، اس کا کریڈٹ یا وہ نعمت اللہ کی طرف سے ملی ہے، اور اس کا شکر اللہ رب العزت کو ادا کرنا۔ اور ناشکری کیا ہے؟ جس کو کفر کہا گیا، کہ نعمت اللہ نے دی اور ہم یہ کہیں کہ یہ میں نے اپنی صلاحیت سے کمایا، اپنی ڈگری سے کمایا، اپنی طاقت سے کمایا، یا مجھے فلاں نے دے دیا، یا فلاں کی عطا ہے۔ کسی بھی مخلوق کا وہ ذہن میں بات رکھے کہ اس نے مجھے اولاد دے دیا، اس نے مجھے زندگی دے دی، اس نے مجھے بچا لیا، یہ ہے کہ نعمت اللہ نے دی ہے اور وہ شکر اللہ کا ادا نہیں کر رہا۔ وہ اللہ کی نعمت اللہ نے دی ہے، لیکن کسی اور کو کہہ رہا ہے کہ اس نے مجھے عطا کیا، اس نے مجھے دیا، اور یہی شرک ہے۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر کرو گے تو اللہ اور دے گا۔ وَإِن كَفَرْتُمْ، ناشکری نہیں ہے لفظ، وَإِن كَفَرْتُمْ کفر کو لے کر کیا ہے کہ جس نے شکر نہیں کیا، یعنی اس نے اس نعمت کا حق کسی اور کو دیا، وہ کریڈٹ جو اللہ رب العزت کا تھا، اللہ رب العزت نے عطا کیا تھا، اس کا حق کسی اور کو دیا، اور اس کو کہا کہ اس نے عطا کیا ہے مجھے، اس کی نگاہ کرم ہے، اس نے عطا کیا ہے، تو یہ انسان کو تباہ اور برباد کرے گا۔ تو ہر نعمت کا اللہ رب العزت ہم سے حساب لینے والا، جس میں ہمارے وقت ہے اور ہماری تندرستی ہے، اور یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ابوبکر صدیق، عمر فاروق جیسی ہستی، اور ان کا ایک واقعہ جو دل کو دہلا دینے والا ہے، یہ کیسی معزز ہستیاں تھیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو امام الانبیاء ہے، رحمت للعالمین، مقام محمود میں فائز کیا جانا ہے، اور حوض کوثر کے مالک ہیں، بے شمار فضائل آپ کے، لیکن جو نعمت اللہ رب العزت نے دی ہے، اور ابو بکر صدیق کو دیکھیں، عمر فاروق کو دیکھیں، کس قدر فضائل ہے کہ دنیا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر پہ کھڑے ہو کر کے اعلان کر دیا کہ اے ابو بکر تم جنتی، اے عمر تم جنتی۔ ایسی شخصیت، ان کے تعلق سے ایک یہ واقعہ جو امام مسلم نے روایت کیا ہے کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ دن یا رات کا وقت تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر تشریف لے گئے، دیکھا کہ ابو بکر اور عمر بھی وہاں موجود ہیں، مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کے آگے باہر ٹہل رہے ہیں، اور آپ نے یہ دیکھا کہ عمر اور ابو بکر بھی چلے آ رہے ہیں۔ آپ نے پوچھا، تمہیں تمہارے گھروں سے اس وقت کس چیز نے نکالا؟ مطلب یہ تو گھر میں رہنے کا وقت ہے، ایسی کون سی ضرورت محسوس ہوئی، ایسی کیا بات تھی کہ گھر سے تمہیں نکلنا پڑا، کس چیز نے تمہیں اپنے گھر سے نکال دیا؟ تو انہوں نے جواب دیا، اے اللہ کے رسول، بھوک نے ہمیں گھر سے نکال دیا، ہمیں بھوک کی ایسی شدت تھی کہ ہم اپنے گھروں سے نکل گئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، مجھے بھی وہی چیز گھر سے باہر نکالی ہے، مطلب مجھے بھی بھوک کی شدت نے گھر سے باہر نکالا، جس نے تمہیں نکالا ہے، تم میرے ساتھ چلو۔ پھر رسول اللہ نے فرمایا تم میرے ساتھ چلو۔ اب یہ 3 عظیم ہستی اب یہ ساتھ میں جا رہے ہیں، اور وہ دونوں آپ کے ساتھ چل دیے، یعنی حضرت ابوبکر صدیق اور عمر فاروق رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چل دیے۔ آپ ایک انصاری صحابی کے گھر آئے، لیکن وہ صحابی گھر پر موجود نہیں تھے۔ اس کی بیوی نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو کہا، اہلاً و سہلاً مرحبا، یعنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ 2 عظیم صحابہ کا استقبال کیا، اہلاً و سہلاً مرحبا کہا۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت سے پوچھا کہ فلاں کہاں ہے، یعنی ان کے شوہر کا نام لے کر کے پوچھا کہ وہ کہاں ہے، تو اس نے کہا
کہ وہ ہمارے لیے پانی لینے گئے ہیں، اتنے میں وہ انصاری صحابی وہاں آ گئے، یہ انصاری صحابی تھے، اتنے میں وہ انصاری صحابی آ گئے۔ اس نے جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے دونوں ساتھیوں کو دیکھا تو کہا الحمدللہ، اللہ کا شکر، آج کسی کے پاس اتنی عزت والے مہمان نہیں آئے، جتنے عزت والے مہمان میرے پاس آئے ہیں اتنے عزت والے مہمان کسی کے پاس جتنے میرے پاس آئے ہیں۔ پھر وہ گئے اور کھجور کا ایک خوشہ توڑ کر کے لائے اور آپ کو دے دی، جس میں تازہ کھجوریں تھیں، اور کہنے لگے اس میں سے کھائیے۔ پھر اس نے چھری کو ہاتھ میں لیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مطلب وہ انصاری صحابی نے چھری لیا اور بکری کے ریوڑ کی طرف جانے لگے کہ ہم فوراً بکری کو ذبح کرتے ہیں اور ان کے لیے مہمان نوازی کریں گے۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا اور فرمایا دودھ والی بکری کو ذبح نہیں کرنا، ایسی حالت ہے، لیکن اس کے بعد بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کہہ رہے ہیں دودھ والی بکری کو ذبح نہیں کرنا۔ الغرض اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی کے لیے ایک بکری ذبح کی اور اسے پکایا، اسے تیار کیا، تو سب نے اس گوشت کو کھایا اور کھجور کھائی اور ٹھنڈا پانی پیا۔ جب سب نے سیراب ہو کر کے کھانا کھا لیا اور پانی پی لیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر اور عمر، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم سے اس نعمت کا حساب لیا جائے گا، ضرور تم سے اس نعمت کا حساب لیا۔ قیامت والے دن ان نعمتوں کے بارے میں ضرور پوچھا جائے گا۔ تم بھوک کی وجہ سے اپنے گھروں سے نکلے تھے تو تمہاری واپسی لوٹنے کے پہلے اللہ نے تمہیں یہ نعمت عطا فرما دی۔ تم گھر سے بھوک کی حالت میں نکلے تھے، اللہ رب العزت تمہیں سیراب کر دیا، تمہیں اچھا کھانا کھلا دیا، کھجور اور ٹھنڈا پانی پلا دیا، لیکن مت بھولو کہ اللہ رب العزت اس کا حساب لے۔ مسلم شریف حدیث نمبر 2038۔ کیا پتہ چلا کہ یہ جو نعمتیں ہم استعمال کر رہے ہیں اور بھول کر کے اللہ رب العزت کو استعمال کر، کہ ہمیں کیوں پیدا کیا گیا، یہ فیسلٹی ہمیں کیوں دی گئی ہے، کیوں آئے ہم اس دنیا کے اندر، اور ہر روز اور ہر لمحہ ہم اللہ رب العزت کی نافرمانی اور رسول اللہ کی نافرمانی کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں۔ کیا سمجھ رکھا ہے؟ کیا موت ہمیں آ کر کے نہیں پکڑے گی؟ کیا اس دنیا میں ہمیشہ رہنا ہے ہمیں؟ جس رب نے ہمیں پیدا کیا وہ ہم سے ظلم کا حساب نہیں لے گا، اس کی مخلوق کے اوپر جو ظلم کیا ہے کیا وہ اس کا حساب نہیں لے گا؟ اور جس کے اوپر ظلم کیا گیا ہے کیا وہ اس کو اجر سے نہیں نوازے گا؟ کیا وہ رب کو تم نے ناانصاف سمجھ لیا ہے؟ وہ الحی اور القیوم ہے، ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہنے والا ہے۔ لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اسے اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے، وہ سمیع ہے، وہ سن رہا ہے ہمیں، وہ بصیر ہے، وہ دیکھ رہا ہے ہمیں، کہ وہ ذرے ذرے کا حساب لے گا ہم سے۔ اور یہ تو صرف ایک نصیحت ہے، جو چاہے یقین کر لے اور جو چاہے انکار کر۔ وہ دن آئے گا جب حشر کے میدان میں حاضر ہوں گے تو جو اپنے رب کی بات پر یقین کر لے گا، وہ رب جس نے زمین دیا، آسمان، سورج اور چاند، ہوا اور پانی، کان، آنکھ اور دل عطا کیے، وہ چاہے تو اس پر یقین کر لے اور چاہے تو یہ کہے کہ یہ سب اپنے آپ ہو گیا ہے، یہ دنیا اپنے آپ بن گئی ہے، اپنے آپ چل رہا ہے۔ اللہ رب العزت نے سوال کیا، کیا یہ اپنے آپ ہو گیا ہے؟ ایک پین جو آپ کے ہاتھ میں ہے وہ اپنے آپ نہیں بن سکتا، اور کوئی اگر کہہ رہا ہے کہ اپنے آپ بن گیا تو ہمیں اس کے عقل پر شک ہوتا ہے کہ یہ کہیں پاگل تو نہیں ہے۔ اور یہ پوری کائنات اللہ نے کہا کہ کیا یہ اپنے آپ بن گئی ہے یا تم نے اس کو بنایا ہے؟ تم اپنے آپ بن گئے ہو یا تم نے خود اپنے آپ کو وجود بخشا؟ کون ہے اس وجود بخشنے اور کیوں بخشا اس نے؟ کہ ہماری پیدائش کا مقصد یہ ہے کہ جو نعمتیں اللہ رب العزت نے ہمیں دی ہے اس کا شکر ہم اللہ رب العزت کو عطا کریں۔ اگر ہم نے اللہ کے علاوہ کسی اور کو عطا کیا کہ فلاں نے مجھے عطا کیا ہے، فلاں نے مجھے سوار دیا، فلاں نے اولاد دے دی، فلاں نے مجھے یہ کر دیا، تو گویا کہ اللہ کا حق ہم نے کسی اور کو دیا، اور نعمت کا بدلہ اتنا چھوٹا سا کہ اتنی نعمتیں دینے کے بعد ہمارا رب ہم سے کیا چاہتا ہے؟ کیا وہ یہ چاہتا ہے کہ پانی کا رخ بدل دو، ندی کا رخ بدل دو، اس پہاڑ کو اٹھا کر کے فلاں جگہ رکھ دو، اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کر کے جنگلوں پہاڑوں پہ نکل جاؤ؟ کیا یہ حکم دیتا ہے اللہ؟ ایسا کون سا حکم ہے اللہ رب العزت کا جو ہمیں نقصان پہنچاتا ہے؟ کوئی ایک حکم آپ سوچ لیں کہ یہ فرض ہے اور یہ نقصان پہنچاتا ہے، یا یہ سنت ہے اور یہ نقصان پہنچاتی ہے۔ ہر فرض ہمیں فائدہ پہنچاتا ہے، ہر سنت ہمیں فائدہ پہنچاتا ہے، اور ہر نافرمانی ہمیں تباہ اور برباد کرتی ہے، جسمانی طور پر بھی، عزت سے بھی، اور اس دنیا کے اعتبار سے۔ ہر نافرمانی برباد کرتی ہے، ہر نافرمانی عزت بھی چھینتی ہے اور نعمت بھی چھینتی ہے۔ ایسے احکام مسائل جو اللہ رب العزت نے ہمیں عطا فرمایا ہے کہ یہ سب کچھ دے کر کے کیا چاہتا ہے بدلے میں اللہ رب العزت ہم سے؟ کہ ہم اللہ کا شکر ہے۔ اور شیطان نے یہی کہا تھا کہ اللہ تو مجھے مہلت دے، اکثر کو تو ناشکرا پائے گا، کفر کرنے والا پائے گا، کہ نعمت تیرے سے لیں گے اور حق کسی اور کو جتائیں گے یا کسی اور کو کہیں گے کہ اس نے عطا کیا۔ یہ ہے شرک اور یہ تباہ کر دینے والا گناہ، اور ہر نعمت کا ہم سے حساب ہوگا، اور اس نعمت کو پا کر کے اس کا حق، جیسے دولت دیا اللہ نے تو دولت کا کیا حق ہے کہ اس کے حقداروں تک اس کو پہنچائے، یعنی والدین کا جو حق ہے، بچوں کا جو حق ہے، رشتہ داروں کا حق ہے، یتیموں کا، مسکینوں کا جو حق ہے،
اور یہ جو تندرستی دیا ہے یہ لوگوں کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ جہاں پہ ہم نے قرآن و حدیث نے ہمیں رہنمائی فرمائی ہے، ہم اس طریقے سے اس جسم کا حق ادا کریں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ جو کچھ بھی ہم نے سنا پڑھا اے اللہ اس پہ ہمیں یقین کرنے کی توفیق، ہمیں یقین عطا فرما دے۔ اے اللہ ہم تجھ سے تیری محبت کا سوال کرتے ہیں، اے اللہ ہم تجھ سے تیرے دین کی محبت کا سوال کرتے ہیں، اے اللہ ہم تجھ سے تیرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا سوال کرتے ہیں، اے اللہ ہم تجھ سے تیرے دین کی محبت کا سوال کرتے ہیں۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو درگزر فرما دے، اے اللہ تو رحمان ہے، اے اللہ تو معاف کروانے والا ہے، اے اللہ تو معافی کو پسند کرتا ہے۔ اے اللہ ہم اقرار کرتے ہیں کہ ہم گنہگار ہیں، اے اللہ ہم اقرار کرتے ہیں کہ ہم نے بہت سی نعمتوں کو پائی لیکن ان نعمتوں کو بھول کر کے ہم نے زندگی گزاری ہے۔ اے اللہ ہماری توبہ کو قبول فرما لے اور ہمیں آنے والی بچی ہوئی زندگی میں تیرا مطیع اور فرما بردار بنا دے۔ ہمیں جب تک زندہ رکھ اے خالق مالک، ہم کو صراط مستقیم پر زندہ رکھ اور ہمارا خاتمہ بالخیر فرما اور نیکوکاروں کے ساتھ ہمارا شمار فرما۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد، اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد، اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔